دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. سارے محبت نام کو صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بتاتا ہے محمد نام ایسا. سبحان اللہ. انہی کے نام سپاہی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملواتا ہے محمد نام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا. ستے چہروں پہ زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سلام اس آقا پر بتلاخوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. سلام اس آقا پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس آقا پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سبحان اللہ. حضرات محترم معزز اور محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ احباب نے مجھے عزت دی. اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں چند معروضات لافظات کی خدمت کی عرض کریں گے. مجھ سے قبل تلاوت ہوئی اور پھر اس کے بعد ہمارے نہایت ہی محترم دوست ہیں بھائی راشد ساجی صاحب، انہوں نے آپ کی ایمان کو گرمایا. ہمارے محترم بھائی عبداللہ صاحب اور بھائی فہیم صاحب اور اسی طرح ہمارے بھائی خواجہ صاحب تشریف فرمائے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں. آپ تمام احباب کا میں دل سے مشکور ہوں. اللہ کریم آپ کا یہاں پر آنا بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. فرمایا کہ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں اللہ کے ملائکہ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ جس طرح بندہ اپنے اوپر رضائی کو لے لیتا ہے یا مرغی اپنی چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتی ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسی محافل کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر جب ہماری یہ محفل ختم ہوتی ہے تو یہ ہماری ویڈیو اللہ کے پاس جاتی ہے. وہ اللہ لائیو دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ایک محبت کی بات ہے. اللہ پوچھتے ہیں میرے ملائکہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کریم مختار کالونی سے، فلاں گلی سے، اور اس بھائی کے گھر سے جس بھائی نے اہتمام کیا، اور اتنے بھائی بیٹھے تھے. اللہ پھر جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں. سبحان، یہ محبت کی بات ہے. جانے اللہ سے کیا چیز جو ہے وہ چھپی ہو، کوئی بھی نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور ہے، لیکن ایک محبت کا انداز ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ سارا دن انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، لیکن کیوں بیٹھے تھے؟ یا اللہ پاک آپ کی بات، آپ کے نبی کی بات سنیں. سبحان اللہ. فرشتوں کیا چاہتے تھے؟ اللہ جنت چاہتے تھے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ. پھر بھی مشتاق ہیں. پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیری جہنم سے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ. ڈرتے ہیں تو اللہ اپنے نا سبحان اللہ پیار میں آ کر، خوشی میں آ کر اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش کی. سبحان اللہ. یہ میرا اللہ کا فضل ہے. اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے. میں اکثر کہتا ہوں یا اللہ ہماری عبادت کمزور ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. ہمارا روزہ کمزور ہے، کلمہ کمزور ہے، ساری چیزیں کمزور ہے، لیکن یا اللہ صحابہ اور اہل بیت نبی کی محبت ہماری یہ بات ہم ڈنکی کی چوٹ پر کریں. جو مرضی ہو جائے یا اللہ پاک ہماری عبادت کمزور ہے، تلاوت کمزور ہے، لیکن یا اللہ پاک
पाक नबी की मोहब्बत, सारे नबियों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत, हजरात औलिया इकराम की मोहब्बत, या अल्लाह वो हमारी तनो तन बिल्कुल मजबूत है। तो अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं अलमरु मा मन अहब्बा, बंदा जिसके साथ प्यार करते अल्लाह उसको उसके साथ उठाए। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, उनके जाने के बाद लोग कहते हैं यार अगर ये थोड़ा और जिंदा हो जाता तो ये काम पूरा हो जाता। अगर कोई अच्छा वजीर आजम आया है, फौत हो गया, लोग कहेंगे यार अगर 1 साल और रह जाता तो शायद इस्लाम का निजाम नाफिज होता। एक हेडमास्टर है, फौत हो गया, अच्छी कारकर्दगी है, लोग कहते हैं कि यार अगर 1 साल और जिंदा रह जाता तो ये अगले साल और ये टॉपर स्कूल हो जाता, वगैरह वगैरह। लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि काश। लेकिन दुनिया में एक ऐसी हस्ती गुजरी है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर काम पूरा किया है, और कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अगर हुजूर 63 साल के बजाय 64 साल रहते तो शायद ये काम पूरा हो जाता। सारे लोग ये कहते हैं कि 23 साला जिंदगी में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो पैगाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साला जिंदगी में 100% पूरा किया। कोई आदमी ऐसा नहीं कहता यार अगर 1 साल और रह जाते तो और। यही बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर सहाबा से पूछी, ऐ मेरे सहाबा क्या ये अमानत मैंने आप तक पहुंचा दी है? क्या जवाब था सहाबा इकराम का? फरमाया कि ऐ हमारे नबी आपने हक अदा किया, हक अदा किया। तो फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा मैं तो जा रहा हूं, अब अहले बैत और मेरे सहाबा अब ये आपके जिम्मे है। फिर उलमा बताते हैं 1,24,000 सहाबा इकराम, सिर्फ 10,000 मक्का और मदीने में कब्रें हैं, बाकी जो है 1,14,000 पूरी दुनिया में सहाबा इकराम। और फिर ये जो आज हम हमारे तक इस्लाम पहुंचा है ये किसकी मेहनत है? सहाबा और अहले बैत की मेहनत। अगर वो लोग घर में बैठ जाते तो आज शायद हम भी मुसलमान हैं। हमारे लिए एजाज की बात यह है कि अल्लाह पाक ने हम जैसे नालायक लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम शान एक नबी अता। मेरा भाई ये कल क़यामत के दिन पता चला, हकीकत क्या रहा। जब सारे लोग कहेंगे समेत अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी, लेकिन वहां पर एक आवाज लग रही होगी या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। लोगों वो आपका और मेरा लजपाल नबी है। सुभान अल्लाह। बहुत ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में ऐलान फरमाती है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे नबी ऐलान फरमा दीजिए जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, जो अल्लाह से प्यार करना चाहता है, फत्तबिऊनी मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी से प्यार करो। अल्लाह क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह जब आप प्यार करेंगे क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाती हैं मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह गुनाह माफ हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ایسی جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں ایسی جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ حضور سے اتباع، حضور کی محبت. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بھلے لاکھ مرتبہ حج کی ہے، لاکھ مرتبہ زکات دی ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک میں ختم رو خواجہ بدخا کی حرمت پر، خدا شاہد میرا ایمان کامل ہے نہیں ہو سکتا. لاکھ مرتبہ سجدہ کرتے رہے، یہاں محراب بن جائے، لیکن نہیں جب تک اس دل میں نبی کی محبت نہیں. اور یہ صحابہ اور اہل بیت نے حق ادا کیا. دوسرے بارے میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہے. حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے تو یہودی تانا مارے، مذہب اپنا قبلہ ہمارے استعمال کرتے ہو. تو یہ بات میرے نبی کو پسند ہے. تانا جو ہے نا، تانا یہ کسی کو بھی پسند ہے. سارے زبان جائیں وقت کی شکار نہ کیتی کر ہے، انہیں نہیں آتا. تو یہ تانا حضور علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی. تو نماز پڑھیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ قبلہ بھی ہمارا اپنا ہو جائے. اب محبت کی بات آپ نے سنی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم نے دیکھا ہے میرے محبوب نبی آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے نبی جس قبلے پر راضی ہیں اس قبلے کی طرف اپنا وضحا کا چہرہ پھیر لے. میرے پاک نبی ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، پہلے آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے جو ملک شام میں ہے. میرے پاک نبی نے دوران نماز یہاں سے چہرہ ہٹایا ہے، حرم پاک کی طرف چہرہ کر لیا ہے. صحابہ اور اہل بیت کی اتباع دیکھو. جب صحابہ نے دیکھا ہے ہمارے نبی نے چہرہ یہاں سے ہٹا کر وہاں کر لیا ہے تو سارے صحابہ پھر گئے. اتباع کامل ہے. کسی نے یہ نہیں کہا یار نماز ٹوٹ گئی ہو. نہیں، نماز تب ٹوٹتی ہے جب نبی کے حکم کے خلاف کیا جائے. یہ تو اتباع ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، قبلہ بھی بدل جائے گا. نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، قبلہ بھی بدل جائے گا. ایک تیر دے نال دو شکار. اور فرمایا کہ یہاں سے دیکھو اب ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے یا اہل بیت کا فرد جس نے بعد میں جا کر کہا یار اپنی نماز ساری ٹوٹ گئی ہو گئی یار، آئی بڑا عجیب کام ہے. نہیں، نبی کو دیکھا ہے، سمجھا نہیں، سمجھا نہیں. فرمایا کہ اتباع اسی چیز کا نام، جیسے نبی نے کہہ دیا ویسے کرو. بس بندہ کہے کہ یار حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ شریعت کی تابع ہے. اس پر پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ نے اگر موزے پہنے ہیں تو بس اوپر کرو. علی کی عقل کہتی ہے کہ موزہ نیچے سے گندا ہوا ہے، لیکن علی اپنی عقل کو نبی کی شریعت کے تابع کرتا ہے. اب جو اتنا بڑا اللہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر دیکھوں 70 اونٹ بن جائیں، اتنی تفسیریں بن جائیں، تو اتنا بڑا مرد کلندر کہہ رہا ہے کہ عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یار یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یہ نبی بن گیا ہو، وہ ہم ان سے زیادہ کوئی پڑھے لکھے آگے نہیں. فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اتباع کرنی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے مسلمانوں رک جاؤ.
रुक जाओ, यही इत्तिबा है। ये ना कहे मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। अब मगरिब के 3 फर्ज हैं, कोई बंदा कहे यार 4 पढ़ लूंगा सवाब ही है तो हो जाएगी, इत्तिबा ही नहीं है। यहाँ आप जानवर ज़िबा करते हैं, लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, छोटा वजीफा है मेरा भाई, अल्लाह खुद ये वजीफा पढ़ते हैं, तो क्या वो जानवर हलाल होगा? नहीं होगा। क्यों? तरीका नहीं है, इत्तिबा नहीं है। आपने लफ्ज़ 2 ही पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह। सारा कुरान पढ़ लो अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक, आपकी वो मुर्गी ज़िबा हलाल नहीं होगी। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा ही नहीं है। जब तक इत्तिबा नहीं है मेरा भाई, कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं जिस अमल पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहर नहीं है तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर की बात आई है तो हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं मुल्क फारिस से बिकता बिकता मदीना में आ गया। जो आखिरी ईसाई राहिब था ना, उसने मुझे 3 निशानियां बताई। फरमाया वो ऐसा नबी होगा जो हदिये को कबूल करेंगे, दूसरी निशानी ये होगी सदके कमाल कबूल नहीं करेंगे, तीसरी उस नबी की निशानी ये होगी दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। जिस इलाके की तरफ वो हिजरत करेंगे, पहले उसे यसरब कहते हैं, अब मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, दारुल हिजरत कहते हैं। वहाँ पर खजूरों के बड़े बड़े बागात होंगे। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैंने खजूरें ली, मेरा मालिक यहूदी था, हालांकि मैं खुद बड़ा जमींदार था। जमींदार का बेटा, चौधरी थे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह, लेकिन अब क्या गुलाम बन चुके। मैंने खजूरें ली, हुजूर की खिदमत में आ गया, या रसूलल्लाह ये सदका है। अब ये चेक कर रहे हैं, या रसूलल्लाह सदका है, हुजूर ने साहबा में तकसीम कर दिया, लो जी एक निशानी तक नहीं होगा। फिर कुछ अरसे की बात है, या रसूलल्लाह कबूल फरमाए हदिया है, हुजूर ने अपने घर में तकसीम कर दिया, लो जी 2 निशानी और रह गई, एक निशानी हो मैं किस तरह देखता। तो बैठे हैं बाग में, सलमान फारसी कभी आगे कभी पीछे, आपने फरमाया फारसी 2 निशानियां पूरियां हो गई, आप फिर तीसरी भी निशानी पूरी कर ले। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं गिर गया, यहाँ पर मोहरे नबूवती मैंने दोनों हाथ रखे चूमना शुरू किया है। अल्लाह की कसम इससे नरम जिस्म नहीं मैंने आज तक देखा, और जिस्म से खुशबू निकल रही थी, मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। तो फिर मेरे नबी ने क्या फरमाया, अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फारसी तो हमारे अहल बैत में से है। सुभान अल्लाह। ये वो मोहर नबूवत थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था सरकार दो आलम आखिरी नबी, आखिरी नबी है, आखिरी। क्या शान है। काफिर कहते हैं अल्लाह के नबी हम तब मानेंगे जो आसमान की सर जमीन पर चांद चमक रहा है वो कोई सभा पे है। अभी फरमाया का पक्की बात है, बात तो आपकी और मेरी डन हो गई जी, डन हो गई। लाओ मक्का की धरती पर चांद तो हम ईमान लाएंगे वगरना नहीं। आपने फरमाया कि जमा हो जाओ, सारे मक्का वाले जमा हो जाओ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को हुजूर दुआ मांगी, अल्लाह जी काफिर ये मुतालबा रखते हैं कि अगर चांद मक्का में उतर आए, कोई सफा पर उतरे, फिर 2 टुकड़े हों, हम देखे हम कलमा पढ़ेंगे, आपको आखिरी नबी मानेंगे वगरना नहीं। मेरे अल्लाह ने फरमाया सोने इशारा तो करो, सुभान अल्लाह, इशारा करना आपका काम है। ये चांद क्या, लाखों चांद को आपके कदमों में डाल देना मैं रब का काम है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया चांद आ जा चांद के पास, सुभान अल्लाह।
یہاں مجھے حضرت عائشہ کا شعر یاد آ گیا، لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء، لوگو ایک تمہارا سورج ہے۔ یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں، حضور کی بیوی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، تیری اور میری ماں ہے۔ او سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ، خدا کی قسم۔ آج جو حضور جس گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں محبت میں آ کر کہ دولہا آج دلہن کے گھر میں آرام کر رہا، سبحان اللہ۔ دولہا محبت تو ہے نا، سبحان اللہ۔ جس جگہ پر صبح بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور آگے کہوں جس گھر میں ابو بکر بھی آرام کر رہا، جس گھر میں عمر بھی آرام کر رہا، اور سنو اس گھر میں حضرت عیسیٰ آرام کریں گے۔ کیا عائشہ تیرا گھر ہے جس میں ایک نبی نہیں 2 نبی ہیں، اور ایک صحابی نہیں 2 صحابی ہیں، صحابی بھی 2 ہیں، نبی بھی 2 ہے، یہ نبی بھی اعلیٰ ہے، یہ دونوں صحابی بھی اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر کی کیا شان ہے، سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اکیلے اٹھیں گے، کوئی بلوار سے اٹھے گا، کوئی سرگودا سے اٹھے گا، کوئی کسی جگہ سے اٹھے گا، ابو بکر تو اکیلا نہیں 2 نبیوں کے درمیان سے اٹھے گا، سبحان اللہ۔ ایک کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، ایک کو عیسیٰ، ایک کو حضرت مریم کا لال کہتے ہیں، ایک خود نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سے حضرت ابو بکر اٹھے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے حضرت ابو بکر۔ میرے سے پہلے بھائی عبداللہ صاحب کو بتا رہے جو جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں ہوئی، تو سب سے پہلے جو مجاہد بنے ہیں ختم نبوت کے، وہ کون ہیں؟ بولو بولے اللہ، کیا بات ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، سنا دوں آپ کو، بڑی نایاب حدیث، کتاب الحقائق میں لکھی ہے، مجھے وقت کا بھی احساس ہے انشاءاللہ۔ کتاب الحقائق میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی اسلام ایک غار میں تھے، حضرت ابو بکر کو پیاس لگی، یا رسول اللہ پانی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ غار سے اوپر دیکھو کچھ پانی چاہیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے میں غار کے اوپر چڑھا تو مجھے پانی مل گیا، جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور کستوری سے زیادہ اس میں وہ خوشبودار، میں نے پانی پیا، واپس آیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا ہاں جی ابو بکر پانی پی لیا؟ جی کیسا تھا؟ یا رسول اللہ بڑا کمال کا تھا۔ فرمایا کہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں، یہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ پوچھا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں اوپر گیا پانی آ گیا۔ کہا ابو بکر جب تجھے پیاس لگی نا تو نے مجھے کہا اور میں نے کہا جا پہاڑی کے اوپر پانی تجھے ملے گا، تو اللہ نے اسی وقت کہ جب آپ کو پیاس لگی، اللہ نے یہ کتاب الحقائق میں اس بات کو ذکر کیا، اس روایت کو، تو اللہ نے دروغہ جو جنت ہے نا جی اسے حکم کیا، جو نہروں کا سردار ہے، کہ جنت الفردوس کی ایک نہر اس غار کے اوپر کر دے، نبی کے غلام ابو بکر کو پیاس لگ رہی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ابو بکر محبت میں کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ میرا اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں؟ تو پھر میرے نبی نے کیا جملہ ارشاد کیا، فرمایا کتاب الحقائق میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جس بندے کے پاس 70 نبیوں کا عمل ہے لیکن اس کے دل میں ابو بکر کی نفرت ہے، اللہ اس کو جنت عطا نہیں کرے۔ جس کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نور اللہ مرکزہ، کیا جو مرید تھے حضرت بابا فرید الدین گنجے، بولو بولو یار، میرے خیال میں دل ہوئے پہ میں بس کر دوں آخری گل ولی کا ذکر ہو کہ یار بندہ دل ہو رہے گل تے کوئی سبحان اللہ سارے دا واقعہ بیان کیتا تے ولیاں دا واقعہ سبحان اللہ بڑا ذوق ہوے تے میں بابی دی گل بھی سنا ہے ذوق میں ٹائم تک بڑا احساس لیکن تھوڑی محبت ہے ماشاءاللہ۔ میں ذرا ایک ولی دا واقعہ بھی ہو جائے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی
چند نوجوان گئے, لوگوں نے دسیا بھی فلاں پہاڑ کے پاس سونا, لوگ گئے سونا لے کر آ گئے. انہیں بھی پتا چلا, یہ 2-3 نوجوان وہاں پر پہنچے. راستے میں ایک بزرگ کو دیکھا, تینوں اس کے پاس بیٹھے. بابا جی کی باتیں بڑی پسند آئی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا یار تم سونا لے لو, میں بابا جی کی کچھ باتیں سنوں. بڑی پیاری باتیں. وہ میرے دوست تو سونا لے کر چلے گئے, پر میں بابا جی کی باتیں سنتا ہوں, بڑا مزہ. لیکن دل میں یہ بات آئی یار بابا جی کی باتیں تو سنتا ہوں پر سونا نہیں ملا. کاش کہ میں بھی سونا تھوڑا سا لے لیتا. ایک دن مجھے حضرت بابا جی باہر لے گئے. آپ کو پتا کہ پرانے زمانے میں لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے, تو واش رومیں بن گئی ہیں. کہتے کہ ہم نے پانی بھی لے لیا, تو بابا جی قضائے حاجت کے لیے, تو کہا بھائی ادھر سے ایک پتھر پکڑا, مٹی کا ڈھیلا, ہم استنجا کریں. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ابھی تو نوجوان ہے نا, نہیں پتا, تو جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. کہا کہ بھائی میں نے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈھیلا پکڑاؤ, جلدی کرو. حضرت مل ہی نہیں رہا, جس کو ہاتھ لگاتے ہو سونا بن جاتا ہے. تو پھر آپ نے پانی سے پاکی حاصل کیا اور فرمایا کہ بیٹا ادھر آؤ, یہ اتنا ناپاک ہے سونا, اس سے تو بندے کو پاکی بھی نہیں حاصل ہوتی. یہ اتنا ناپاک ہے سونا جس کے پیچھے لوگ دوڑے ہوئے ہیں. اس سے تو بندہ پاک نہیں ہوتا, اس سے تو مٹی بہتر ہے جس سے بندہ پاک تو ہو جاتا. سبحان اللہ. پھر دنیا نے دیکھا خواجہ نظام الدین اولیاء آتا ہے, پھر اس کا ایک مرید بنتا ہے جس کو دنیا امیر خسرو رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے, جو ایک ربائی لکھتا ہے بلغ العلا کے مقابلے میں. تو رات کو اسے نیند آتی ہے, سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے ربائی لکھی ہے امیر خسرو شیخ سعدی کے مقابلے میں, لیکن سعدی کا مقابلہ خسرو تو نہیں کر سکتا. اور وہ سعدی نے کیا ربائی لکھی تھی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ وہ ربائی تھی. امیر خسرو لکھا ہے علماء نے کہ اردو کا پہلا شاعر وہ امیر خسرو رحمہ اللہ, بہت بڑا شاعر. خیر بات بڑی لمبی چلی گئی, میں واپس آتا ہوں. بات چاند سے چلائی تھی, بات ختم کرتے ہیں. کافر کہنے لگے چاند زمین پر آئے, 2 ٹکڑے ہوں تب ایمان لائیں گے وگرنہ نہیں. میرے پاک نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے, چاند زمین پر آیا ہے, 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, ایک مشرق کی طرف گرا ہے, ایک مغرب کی طرف گرا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا مکہ کے کافروں اب تو کلمہ پڑھ لو. سبحان اللہ. اب تو کلمہ پڑھ لو. مگر ان کی قسمت میں کلمہ نہیں تھا. کہنے لگے پہلے آپ کا جادو زمین پر چلتا تھا, اب آپ کا جادو آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا تمہاری میری بات ہوئی تھی کہ اس آسمان سے چاند زمین پر لاؤ, اس کے 2 ٹکڑے ہوں, پھر یہ چاند جڑ جائے, پھر آسمان پر چلا جائے. ہم پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم سب کچھ کر دیں گے, لیکن ان کی عقل میں بات نہیں آئے گی. اور بابا اگر یہ جادو ہوتا تو دنیا میں بڑے بڑے جادوگر آئے نا, تو بتاؤ کسی کے زمانے میں کسی جادوگر نے آسمان زمین پر اتارا ہو. لیکن انہیں بات سمجھ نہیں. بات سمجھ آئی ہے صحابہ اور اہل بیت کو, تو اللہ نے کیا فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے بارے میں فرمایا میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. میں ان سے راضی, اہل بیت کو پاک کر دیا ہے, آپ کو آخری نبی مانا ہے, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. بندہ قبر میں جاتا ہے, فرشتے سوال کرتے ہیں
تینوں سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ما تقولو فی ہذہ الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر نبوت پر ایمان ہوا، ختم نبوت پر ایمان ہوا تو کہیں گے یہی تو میرا نبی ہے، یہی تو آمنہ کے لال ہیں، انہی کے لیے تو ہم نے جانیں کٹوائی تھی 1901 کے اندر، 1901 کے اندر انگریز نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا اور اس نے پراپر باقاعدہ 1901 کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کو انگریز نے جگہ بے شبہ دی، لیکن اس وقت کے علماء اللہ پاک ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، کیا بات تھی ان حضرات کی، اور اس وقت کی جو پبلک تھی مسلمان، انہوں نے پھر جم کے مقابلہ کیا اور اس نے کہا تھا، اللہ معاف فرمائے، وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، اور اس نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں میرا بھائی، حقیقت کہہ رہا ہوں، صرف تمہیں غلط بیانی نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے کہ میرا دایاں فرشتہ بھی لکھ رہا ہے، بایاں فرشتہ بھی حاضر ہے، اس نے صرف حضور کی نہیں عہد غیب کی بھی، صحابہ کرام کی بھی گستاخی، صرف حضور کی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیٹیاں، حضور کے پاک بیٹے، حضور کی پاک بیویاں، آپ کا خاندان پاک، آپ کی صحابہ، تمام انبیاء کی اس نے گستاخی کی، بالآخر علماء کو میدان میں آنا پڑا اور پھر علماء نے اس کا حق ادا کر دیا، پھر آپ کے ملک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 7 ستمبر 1974 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھا تو شام 4:35 پر ان کافروں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ یہ ہمارے ملک کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس ملک کی دھرتی پر جو 1901 کے اندر جھوٹا اس نے دعوی نبوت کیا تھا، تو ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کے اندر اس کو بھی کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ آج تیرے ملک کا یہ آئین ہے، قانون ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کے اندر مرزائیوں کو، لاہوریوں کو، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ میرا بھائی یہ بات اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، سورج سے زیادہ، چاند سے زیادہ یہ وزنی بات رکھتی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اسلام آئیں گے مگر نبی بن کے نہیں، امتی بن کے۔ قرآن ہمارا پڑھیں گے کیونکہ امتی بن کے آئے، انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، روزہ ہمارا رکھیں گے، اپنا روزہ نہیں رکھیں گے، نمازیں ہماری پڑھیں گے، جب آئیں گے دمشق میں آئیں گے، صبح کا وقت ہوگا، اس مسجد میں اتریں گے، مینار پر اتریں گے، سیڑھی لگا کر صحن میں انہیں لایا جائے گا، مصلی پہ آئیں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ آ چکے ہوں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس 40 سال حکومت کریں گے، پھر آپ کی شادی ہوگی حضرت شعیب علیہ السلام کی بنو کلب کی ایک عورت سے، 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ دجال کو قتل کریں گے، سب سے پہلے جو کام کریں گے دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث پاک میں آج بھی اس جگہ کا نام جو بتایا ہے وہ مقام لد بتایا، اس کو قتل کریں گے اور پھر 40 سال حکومت کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے اتنا امن کا سال ہوگا، اس میں کوئی شراب نوشی نہیں ہوگی، کوئی قتل نہیں ہوگا، ایک سور بھی نہیں بچے گا، پوری دنیا میں پاک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت بچے گی۔ مجھے وہ حدیث آج یاد آئی ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا پاک نبی کو دیکھا تو حضرت اما فاطمہ رو پڑی، جب آپ پر وہ اس نے اجڑی ڈالی تھی ابو جہل نے، تو میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی تو پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا
तेरे बाप का लाया हुआ कलमा हर कच्चे और पक्के मकान में दाखिल हो के रहे। सुभान अल्लाह। आज देखो शहरों पर नबी की नबूवत है, शहरों में नबी की नबूवत है, देहातों में नबी की नबूवत है। आज पूरी दुनिया में मेरे पाक नबी की खत्म नबूवत की डंके बज रहे हैं। तो फिर वो वक्त अब भी है और इंशाअल्लाह फिर हजरत ईसा के जमाना में हमारा ये भी अकीदा होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी मरे नहीं, कतल नहीं, वमा कतलूहु वमा सलबूहु। पारा नंबर 6 के अंदर अल्लाह पाक सूरह अन-निसा में बड़ी तफसील से इस बात को बयान फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत नहीं। ईसाइयों में और हमारे में ये भी एक अकीदे का फर्क है। अभी 25 दिसंबर को हमारे बहुत सारे नौजवान वो उनको मुबारकबाद देते हैं क्योंकि 25 दिसंबर को उनकी क्या होती है, तो जन्म डे। नाउज़ बिल्लाह वो कहते हैं कि हजरत ईसा, ये हमें बात समझनी चाहिए हमारे नौजवानों को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इस दिन पैदा हुए थे। तो जो उनको मुबारक देगा क्या वो उसने शिरक नहीं किया? बोलो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह, उनका कीदा है कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, ये उनका कीदा है कि तीन खुदाओं में से एक अल्लाह, एक मरियम और एक हजरत ईसा। सालिसु सलासा का यही माना है कि तीन खुदाओं में से एक खुदा है, हजरत अल्लाह पाक और हजरत मरियम और हजरत ईसा। हम उनको मुबारक देते हैं कि 25 दिसंबर को भाई आपको क्रिसमस डे हो, लेकिन भाई जो कह देता है, उलमा के फतवे हैं, आप बेशक पढ़े और पूछें, वो बंदा काफिर हो जाता है। तो हमें इससे भी एहतियात करनी चाहिए। मैंने शुरू में यही कहा, कामयाब वो है कि जो नबी के तरीके पर चले, अपने